بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کے حوالے سے دروس کا یہ دوسرا درس ہے۔ کل ہم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کی تھی، یعنی اسراء کے حوالے سے، اور اس کے متعدد پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے 17:1 کے ساتھ 1793 جو ہے 93 اس کو جوڑا تھا کہ اس میں کفار کا ایک مطالبہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ ترقا فی السماء، کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں، اور صرف آسمان پر نہ چڑھیں، اس کا ایک پریکٹیکل ٹیسٹ دیں۔ وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ تنزل علینا کتاب من السماء نقرؤہ، اوپر جائیں ہمارے سامنے اور اوپر سے ایک کتاب نیچے پھینکیں۔ وہ اس کو، اور وہ کتاب کیسی ہونی چاہیے؟ نقرؤہ، پڑھنے کے قابل، ہم پڑھ سکیں۔ یعنی کفار بھی یہ جانتے تھے کہ کتاب کون سی ہے جو پڑھی جا سکے، جو پڑھی جا سکے، سمجھی جا سکے۔ تو جو پڑھی نہ جائے، سمجھی نہ جائے، وہ کتاب کفار بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہم نے جواب پایا تھا کیا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں تو بشر رسول ہوں۔ میں نے یہ دعویٰ کب کیا ہے کہ میں آسمان پر گیا تھا؟ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے ہوتے تو کہا ہوتا کہ ابھی کل کی بات ہے، میں تمہارے سامنے ہو کر آیا ہوں، اور آئی تم پھر یہ مطالبہ کر رہے ہو۔ تو یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص سے مطالبہ کیا جائے کہ یہ کام کرو، تو جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو وہ کہے جی میں تو یہ کام کر نہیں سکتی، یہ تو الوہیت کا کام ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یہ تو الوہیت کے کام ہے، اور میرا رسالت کا دعویٰ ہے، الوہیت کا دعویٰ تو نہیں ہے۔ آسمانوں پر چڑھنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو الوہیت کا دعویٰ ہے، تو میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا، میرا دعویٰ تو رسالت کا ہے۔ تو یعنی جب آپ کو میدان میں للکارا جائے تو آپ کہیں نہیں صاحب ہم تو اس میدان کے آدمی نہیں ہیں، اور اگلے دن رات گزرے تو آپ جا کر کہ ہاں بھئی راتوں رات میں نے وہ سارا کام کر لیا جو تم نے مانگا تھا مجھ سے۔ یعنی دن کے اجالے میں آپ کو اکھاڑے میں اتارا جائے، آؤ جی ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، کہیں جی نہیں ہم تو بڑے عاجز و ناتواں ہیں، ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں، مقابلے میں نہ آئیں۔ اور اگلے دن کہیں ہاں رات کے وقت ہم نے مقابلہ کر لیا تھا اور تمہیں پچھاڑا اور یہ کیا وہ کیا، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ یعنی ایسا پہلوان اپنے آپ کو کس طرح پیش کرے گا؟ وہ مذاق کے قابل ہوگا، اتباع اور تقلید کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رسول کا یہ تصور کہ دن کے وقت انکار کرے، رات کے وقت جا کر چڑھ آئے اور پھر صبح دعویٰ کر دے، تو یہ رسالت کی توہین ہے۔ اس ضمن میں ہم دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اس سورہ کی آیت نمبر 80 جو ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ وہ دعا یہ بتاتی ہے کہ آپ دوران سفر میں ہیں، دوران ہجرت میں ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، تو ہجرت کا پروسیس جو ہے وہ کیری آن جاری ہے، اور اس عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن سورہ الاسراء کی آیت نمبر 80 میں کہتا ہے، دیکھیے قرآن حکیم سورہ اسراء اور آیت نمبر 80، قرآن یہ کہتا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا کہ آپ کی کیا ہونا چاہیے؟ دعا، دعوت، تمنا، خواہش، اور یہ کس چیز کے لیے؟ مقام محمود پر پہنچنے کے لیے۔ عسیٰ ربک، پچھلی آیت ہے، عسیٰ ربک ان یبعثک مقام محمود۔ اب وہ مقام آئے گا کہ آپ کی ہر طرف سے تعریف ہو۔ تعریف کب ہوتی ہے؟ جب تعریف کے آپ قابل کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا پروگرام اب عملی طور پر نفاذ پذیر ہونے والا ہے، اور جب ربوبیت عالمینی کا قیام ہوگا تو آپ کی تعریف ہوگی، مقام محمود پر آپ پہنچیں گے۔ اور وہ مقام محمود کیا ہے؟ خلافت انسانیہ کا قیام، زمین پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا قیام، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان سارے کے سارے برابر ہیں، ان میں اخوت ہے، مواخات ہے، بھائی چارہ ہے، عدل ہے، اور کوئی کسی کا آقا نہیں ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، کوئی کسی کا زیر جبر اور زیر قہر نہیں ہے۔ تمام الخلق عیال اللہ، تمام نوع انسانی ایک کنبہ الہی، ایک کنبہ الہی۔ یہ ہے انبیاء کا، اور بالخصوص نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آخری مقصد، الخلق عیال اللہ۔ تو یہ مقام آپ کو اب عطا ہونے والا ہے، ملنے والا ہے، اس مقام پر آپ فائز ہونے والے ہیں۔ اور یہ دعا ہے، قُل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے پروردگار، جس کی میں ربوبیت قائم کرنا چاہتا ہے، اے میرے رب، اے میری پرورش کرنے والے، اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے الہ۔ تین چیزیں، الہ الناس، ملک الناس، رب الناس، یہ تین یعنی ماٹو ہیں ہمارے۔ تمام انسانیت کا محبوب اللہ، تمام انسانیت کی نشو و نما کرنے والا اللہ، تمام انسانیت کا آقا ایک اللہ، کوئی دوسرا آقا نہیں نوع انسانی کا، کوئی دوسرا پرورش کرنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا محبوب نہیں ہے۔ یہ آئیڈیل اب قائم ہونا ہے۔ اے میرے رب ادخلنی مدخل صدق، دیکھیے ہونا تو چاہیے تھا کہ اے میرے رب مجھے نکال یہاں سے، صدق کا نکالنا، اخراج کو مؤخر کر دیا ہے، اور جو داخلہ ہے اس کو پہلے رکھا ہے، مقدم کیا۔ کیوں؟ کہ آپ مدخل کے قریب ہیں۔ مدخل جو ہے مدینہ، مدینہ مسجد اقصی، وہ مرکز اب قریب ہے، یعنی آپ گویا ایک پروسیس شروع کر چکے ہیں، پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور ہوتے ہوتے آپ اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور جہاں سے نکلے ہیں وہ اب دور ہو گئے۔ تو مدخل میرا ہو مدخل صدق، اور جو نکلا ہوں میں خروج میرا بھی صدق کو کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جن عزائم کے ساتھ میں دوسرے نئے مرکز جا رہا ہوں وہ مقاصد میں حاصل کر سکوں، یہ ہے صدق۔ اور اخراج صدق کا یہ معنی ہے کہ جس جگہ میں چھوڑ آیا ہوں، جس جگہ کو، وہاں کچھ اہل ایمان باقی ہیں، مثلا آپ کے سیدنا علی اور آپ کی ذریت، سیدنا ابوبکر کی ذریت، ابھی سارے کے سارے تو نہیں آ گئے تھے، وہ اولاد تو موجود تھی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان کو غزن پہنچے، نقصان پہنچے، ان کے لیے تکالیف اور مصائب کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ تو دونوں کے حوالے سے صدق کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو امر واقعہ کے مطابق ہو اور اس میں نفع بخشی اور خیر رسانی پائی جائے۔ اور آگے فرمایا وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور میرا یہ نکلنا داخل ہونا نہ رہ جائے، مجرد ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ آ کر بیٹھ گئے، یعنی ہندوستان میں جلندھر چھوڑا اور لاہور میں فیصل آباد میں آ کر سیٹل ہو گئے، نہیں، یہ خروج اور یہ داخلہ کیا ہونا چاہیے؟ سلطانا نصیرا، اس سے مجھے ایک ایسی اتھارٹی حاصل ہو،
قوت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو، ایسی حکومت قائم کی جائے کہ جو مظلوموں کی مددگار ہو، نصیر مظلوموں کی مددگار ہو، ظالموں کی کلائی مروڑ سکیں ہم، جبر و استبداد سے مظلوموں کو آزاد کرا سکیں، لبریشن۔ تو یہ اسٹیٹ کا منصب ہے۔ ریاست برائے ریاست ہمیں نہیں چاہیے، ریاست چاہیے سلطان نصیر، مظلوم کا ساتھ دینے والی، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے والی اور ظالم کی کلائی مروڑنے والی۔ یعنی دنیا میں لا تظلمون ولا تظلمون، یہ ہمارا آئیڈیا، لا تظلمون ولا تظلمون۔ ہماری ریاست میں نہ کوئی ظالم ہوگا اور نہ کوئی مظلوم ہوگا۔ صرف مظلوم ہونا نہیں، پہلے ظالم کو ختم کرو، ظالم کو ختم کرو گے تو کوئی مظلوم نہیں ہوگا۔ اور ظالموں کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ ولا تکن، جو ظالم ہیں ان کے پیچھے جو پشتیبان ہیں نا، جو ظلم کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، جہاں سے ظلم سر پھوٹتا ہے، سر اٹھاتا ہے، ان کا کلا کما کرو۔ مثلا اب جاگیرداری ہے، سرمایہ پرستی ہے، سرمایہ داری ہے، یہ نظام ہے، تو ظلم کا جو نظام ہے اسے ختم کرو گے تو ظالم ختم ہو گئے۔ ظلم کا نظام جاری ہے، کسی ایک ظالم کو پکڑ لیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھ جائے گا۔ ایک بادشاہ کو قتل کر دو گے کیا ہوگا؟ اس کا بیٹا بن جائے گا۔ تو ختم کس کو کرو؟ بادشاہت کو ختم کرو، انسٹیٹیوشن کو ختم کرو، جہاں سے ظلم جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، اس کو ختم کرو۔ مثلا ایک علاقے میں جوہر ہے، بدبودار پانی کا، ملیریا پیدا ہو رہا ہے۔ اب ملیریا پیدا ہو رہا ہے، لوگ مریض ہو رہے ہیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ یار کوئی گشتی شفا خانہ چلانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ان کو یار کوئی گولیاں دو نا ملیریا کی، کنین وغیرہ دو، یہ بیچارے بیمار ہو رہے ہیں، ان کا کوئی علاج کراؤ، نیکی کا کام ہے، گشتی شفا خانے چلا دو۔ تو نیکی تو یہ ہے یا نہیں نیکی؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نیکی کامل نہیں ہے، اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اصل مقصد تب ہوگا جب آپ اس کو جوہر کو بند کریں۔ جوہر کون بنا رہا ہے؟ کون گندا پانی یہاں ڈال رہا ہے؟ گندا پانی پیدا کرنے والے عوامل کیا ہیں کہ جو یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں اور یہاں سے ملیریا پیدا ہوتا ہے؟ اسلام یہ کرتا ہے، قرآن یہ کرتا ہے کہ برائی کی جڑ مارو، جہاں سے ظلم پیدا ہو رہا ہے نا اس کے سورسز کو، منابع کو ختم کرو۔ تو یہ ہے قرآن۔ اور مذہب کیا ہے کہ زخموں کے اوپر بس وہ مرہم لگاتے چلے جاؤ، اور زخم جو پیدا کرنے والے اسباب ہیں، گندا خون ہے، گندے اسباب جو گندا خون پیدا ان کا منہ چھیڑو، نیکی کا کاروبار کرو، نیکی کا گشتی شفا خانے چلاؤ۔ تو یہ غلط ہے۔ سلطانا نصیرا، اور آگے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اعلان ہاں یہ اب ہوگا، کیا ہوگا؟ حق جو ہے وہ آ گیا۔ اب اس ہمارے ریاست کے قیام سے کیا ہوگا؟ حق اسٹیبلش ہوگا۔ اور حق کا معنی ہی ہوتا ہے وہ چیز جو الناس کے لیے نافع ہو، اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، جو نوع انسانی کے لیے نافع ہو، الناس کے لیے، مومن کی قید نہیں ہے، مومنوں کے لیے نہ۔ اما ما ینفع الناس 13/17، ینفع الناس جو ہوگا نا وہ نظام اب آئے گا، کسی طبقے کے لیے نہیں، طبقہ واریت نہیں، طبقاتی نظام ہم ختم کریں گے۔ لا طبقات، کلاس لیس سوسائٹی، تمام الناس برابر ہوں گے، کافر کو بھی ربوبیت کے حقوق ملیں گے برابر کے، حیات دنیا کا ساز و سامان سب کے لیے ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت میں درجات کا تعین آپ کی نیت اور عمل سے ہوگا، حیات دنیا کا ساز و سامان سب کے لیے برابر ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کیا تھا؟ نظام سویت، روٹی سب کو دو۔ تو سیدنا عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ کیا اصحاب بدر کو بھی اور فتح مکہ کے بعد والوں کو ایک سی روٹی دی جائے؟ فرمایا ہاں،
بطونکم متساویہ، پیٹ سب کے ایک ہے. ہم تو پیٹ کو دیکھیں گے اور باقی فضائل ثوابت تو اس کا ثواب تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا. ہم حیات دنیا میں فرق نہیں کریں گے، برابر، مساوات، ایکویلٹی. تو کیا فرمایا؟ جا الحق، حق اب اسٹیبلش ہو کر رہے گا. وزحق الباطل، اور باطل جو ہے وہ کیا ہے؟ زحق کا معنی ذہبہ نہیں ہے. زحق الباطل کیا ہے؟ مر کے رہے گا، مٹ جانا. زحق کا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، زحق کا ہوتا ہے بیٹے کسی چیز کے اندر جو پاسبلٹی ختم ہو جانا، جو اس کو موٹیویٹ کرنے والی چیز ہے نا وہ اٹھا لی جائے. گاڑی چل رہی ہے کس کی بنیاد پر؟ انجن کی بنیاد پر. انجن کو ہٹا دو راستے سے. پیٹرول ہی نہ ڈالو. ہاں، وہ چیز کہ جس کی اساس پر کوئی چیز موشن ہے، حرکت میں ہے، اس حرکت والے ایلیمنٹ کو درمیان سے اگر ہٹا دیا جائے تو یہ ہوتا ہے زحف. پھر وہ ڈھانچہ رہ جاتا ہے، ڈھانچہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.